صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ عرش سے عطائی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جس طرح نماز کی توفیق جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح ہی جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی جو صحبت ہے یہ بھی اللہ پاک کے فضل سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ ورنہ ساری دنیا چل رہی ہے اپنے معاملات میں، کوئی خیال نہیں آتا کہ میرا بھی جس طرح ہم دنیا میں بڑا بناتے ہیں دین کا بھی کوئی بڑا ہونا چاہیے۔ کبھی خیال نہیں آتا، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا تب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ ایک ذریعے کے تحت رکھا ہے، ایک وسیلے کے تحت رکھا ہے، جس کی شروعات اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی، اور انبیاء کا جو اختتام ہوا وہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد اللہ والے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت۔ یہ آپ کا یا میرا یہاں جمع ہونا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس پہ ہم جتنا شکر کا سجدہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ بے طلبوں کو نعمت نہیں ملتی، طلبگار کو نعمت ملتی ہے۔ تو آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے جو ہے یہ اللہ والوں کی صفت بیان کی اللہ نے۔ جس طرح اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمارے بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء جو ہیں وہ رنگ فروش ہیں، اور صوفیاء جو ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ رنگ ساز ہیں۔ علماء سے جو ہے وہ مثال جو تھی یعنی کلر دیتے ہیں، اور ہم اس کا اثر یعنی اس کی جو چمک ہے اس کو چمکاتے ہیں اس کلر سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پہ جب اس حکم کو ہم بجا لائیں گے تو اس کا نفع ہمیں اس جہاں میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، اور انعام جب اللہ کا حکم بندہ مانے گا تو قیامت والے دن جو انعام ہے وہ جنت ہے۔ اس کا جو انعام ملے گا آپ کو اللہ کے حکم ماننے کا، اس صحبت کو جو نفع ہے، صالحین کی جماعت کے ساتھ جو شامل ہونے کا نفع ہے، وہ اللہ کی رضا مقصد بن جاتی ہے۔ اللہ کی رضا انسان کا مقصد بن جاتی ہے، تو بندہ ہر حال میں پھر اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کر تو وہ دنیا کی معاملات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو دل ہے اس میں اللہ ہوتا ہے۔
ایک دفعہ مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر کر رہے تھے، تو حضرت نے ڈرائیور سے پوچھا حضرت آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضرت ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہوں، نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، پاؤں سے کبھی بریک پکڑتا ہوں تو کبھی کلچ پکڑتا ہوں، اور زبان سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دل کیا کر رہا ہے؟ بولا حضرت دل تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دل کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر لو اور اللہ کو یاد کر لو۔ ایک دفعہ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ٹنڈو الیار گئے، تو وہاں پر حضرت کے شیخ و مرشد حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے علماء اور حضرت کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی نماز جو ہم ادا کریں وہ حضور کی کیفیت میں، یعنی دل کا حاضر ہو۔ تو سارے علماء رونے لگ گئے۔ ایک علماء نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ حدیث تو ہم روزانہ پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن پہلے کبھی رونا نہیں آیا، آپ نے جیسے ہی پڑھی تو سب علماء کی جو آنکھیں ہیں نم ہو گئی اور رونے لگ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے پھر سامنے بھی اثر کرتی ہے۔ اس کی مثال ہماری حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ ایسے دیتے ہیں کہ جب بندہ خود محنتی ہوگا، جب خود محنت کر رہا ہوگا تب سامنے والے کو بتائے گا تو وہ اثر رکھے گی، تب اس پہ اس چیز کا اثر اللہ پاک کی طرف سے آئے گا، اور محنتی نہیں ہوگا تو وہ بتائے گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو صحبت کا میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں بہت بڑا نفع ہوتا ہے، بہت بڑا نفع ہوتا ہے۔ آج جب ہم اس خانقاہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو نماز کی جو محبت تھی ہمیں حاصل نہیں تھی، اللہ والے کے ساتھ صحبت ہم نے کی۔ الحمدللہ آج الحمدللہ میرا بھائی خود مفتی ہے لیکن میری والدہ بولتی ہیں اس کو اپنے حضرت کے پاس لے کے جاؤ، حالانکہ علوم حاصل کیا، 8 سال مدارس میں پڑھا اور تخصص بھی کیا، لیکن ایک دن میری والدہ کہہ رہی تھی کہ اس کو بھی اپنے شیخ کے پاس لے کے جاؤ۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ حالانکہ علماء کی صحبت یافتہ تھا اور علم حاصل کر لیا تھا، لیکن جو اس کی حقیقت ہے یعنی کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ قرآن کا حافظ بنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اندر محسوس کرتا ہے، بندہ اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور تو اس کی مثال حکیم الامت حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو حضرت کی گاڑی ایک جگہ رکی تو وہاں پر ایک بڑا جو ٹرالا آیا جس میں پیٹرول جاتا ہے وہ آیا اور پیٹرول بھروانے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ حالانکہ پیٹرول اس میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیٹرول بھروا رہا ہے، اس کے باوجود پیٹرول بھروا رہا ہے۔ تو علم کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر اس پہ عمل نہ ہو، اس پہ عمل نہ ہو تو وہ اس کنٹینر کی طرح ہے جو اس کے اوپر لادا ہوا پیٹرول تھا لیکن اس کا جو فوائد ہے وہ اس کو نہیں پہنچ رہا، جب تک اس کی جو اپنی ٹینکی ہے انجن تک نہیں پہنچا تو اس کا نفع نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہی جب مدارس سے علماء حضرات فارغ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں، کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کریں، یا کسی دینی جو مرکز ہیں وہاں پر آپ وقت لگائیں تاکہ جو اس کی چمک ہے، اس کا جو نور ہے وہ آپ کو حاصل ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس کا انسان کو نفع ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ یہاں کے لوگ تو شیخین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھ جیسا گناہ گار آدمی اللہ والے کی صحبت میں گیا، اس کا نفع مجھے یہ ہوا کہ الحمدللہ ایک فکر پیدا ہو گئی
ایک فکر پیدا ہو گئی، نماز کی فکر، قرآن کی فکر، حالانکہ عبادت کی کوشش یعنی ایک فکر ضرور پیدا ہو جاتی ہے، عمل کی کوشش ایک پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ انسان کو دل چاہتا ہے کہ دین پہ، اللہ کے رسول کے طریقے پہ زیادہ سے زیادہ چلے تاکہ حشر کی جو رسوائی ہے اس سے بچ جائے۔ اللہ کے سامنے جب ہم سامنے ہوں تو رسوائی سے بچنے کی ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کا تعلق جب قائم کرتے ہیں تو یہ نعمت آپ کے اندر اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں گزاریں، اس کا بہت نفع ہوتا ہے۔ انسان جو ہے جب اس کو محسوس ہوتا ہے اور نفع ہوتا ہے تو اس طرف دوڑتا ہے۔ جیسے ایک انسان ایک کاروبار کرتا ہے تو وہ ایک ٹائم کی پابندی کرتا ہے، کیوں؟ اس کو اس جگہ سے نفع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نماز جو ایسے عام نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب تو ہمیں ملتا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ ہمارے اوپر نہیں کھلی ہوتی۔ نماز کی جو حقیقت ہے، جب بندہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ پاک اس نماز کی حقیقت اس پہ کھول دیتے ہیں اور اس سجدے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست جب بیعت ہوئے حضرت جی سے تو ہمارے ایک ساتھی کو فرما رہے تھے، یار حضرت کی جو توجہات کی برکات ہے اور حضرت کی جو صحبت کی برکت ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں دروازے بند کر لوں پھر نماز پڑھوں تاکہ صرف میں اور اللہ ہو۔ یہ جو تھی لذت اور محبت یہ مجھے پہلے حاصل نہیں تھی، حالانکہ نماز میں پہلے بھی پڑھ رہا تھا، لیکن نماز کی جو حقیقت ہے وہ اللہ والوں سے تعلق کے بعد کھلی، اس کی لذت حاصل ہوئی۔ اب میرے رکوع میں بھی دل کرتا ہے اور قیام میں بھی دل لگتا ہے، سجدے کو بھی لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو یہ جو محنت ہے اور جو اس کو لذت حاصل ہوئی وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوئی۔ تو صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کا بہت نفع ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت صحابہ نے اٹھائی تو ان کو ہم صرف صحابی کہتے ہیں، کیونکہ صحابی اتنا بڑا مقام ہے، حالانکہ وہ علماء بھی تھے، وہ حافظ تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، لیکن صرف ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو صرف صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کو جو مقام ہے اللہ نے جو ان کو عطا کیا وہ بہت بڑا ہوا، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے صحبت لی تو اللہ پاک نے ان کو درجہ دیا، ایک بہترین نام، ایک بہترین مقام ان کو ملا، جس کو ہم صحابہ جب کہتے ہیں تو بڑے تعظیم سے کہتے ہیں۔ مسلمان جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا نام لیتا ہے تو بڑے ہی ادب سے لیتا ہے۔ یہ میرے دوستوں کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، صحبت جن ساتھیوں نے نہیں اختیار کی اور نہیں تعلق جوڑا تو کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بنا لیں، کیونکہ دنیا کا جس طرح ایک ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے ہمیں ایک ٹائم لگانا پڑتا ہے اور وہاں پر اس ماحول سے آشنا ہونا پڑتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ جب سارے امتحانات پاس کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے، اور اس ڈگری والے پہ ہی ہم اعتبار کرتے ہیں کہ اس کے بعد ڈگری ہے، یہ ہمیں صحیح دوا دے گا۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ باطن کے طبیب ہیں۔ یہ اللہ کی محنت، اتنی محنت اور اتنے یعنی کہ اللہ کی رضا کے پیچھے عبادت کر کے اللہ پاک ان کو بصیرت کی نگاہ دے دیتا ہے، اور دل کی آنکھیں، اللہ والوں کی جو آنکھیں وہ دل کی کھلی بھی ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ان کی جو توجہات ہے، جو ان کے سینوں میں نعمت ہے، اس کے ذریعے بندے کو نفع حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھی ابھی میں حضرت جی ہمارے عمرے پہ گئے تھے تو میرے بھتیجا تھا، میں نے ان کو بولا آپ حضرت کی صحبت اختیار کریں، اس سے بہت نفع ہوگا بیٹا۔ تو بات ہو رہی تھی تو بتایا، میں نے بولا کیسا رہا؟ تو بتایا بھائی نے، ہمارے جو بھتیجا ہے میرا، بولے بہت خاموش محفل ہوتی ہے لیکن مزیدار ہوتی ہے۔ حضرت جی کی جو محفل ہے بہت خاموش محفل ہے لیکن مزہ بڑا آتا ہے۔
تو یہ مزے کی وجہ اللہ والوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی خاموش جو بیٹھتا ہے بندہ اور ان کی توجہات جب سامنے والے پہ پڑتی ہے تو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. اس لذت اور اس نعمت کی جو برکات حاصل ہوتی ہے تو عبادت میں دل لگتا ہے, قرآن پڑھنے کو دل لگتا ہے, اور ذکر اللہ کی کثرت کرنے کو دل کرتا ہے, اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے, نماز کا بھی دل کرتا ہے. اور اس کا جو نفع ہے وہ انسان کے اندر ایک فکر پیدا کر دیتی ہے کہ بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ حقوق اللہ بھی پورا ہو اور حقوق العباد بھی ادا ہو. تو بھائیوں اور دوستوں, جو میں نے کہا یہ اللہ کا فضل تھا اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جن کا تعلق ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جن کا تعلق نہیں ہے وہ اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیں اور اس کا انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بہت بڑا نفع دے گا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.